بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے صاحبان سے آئے ہوئے مہمان محترم جناب حضرت مولانا قاری القرآن قاری اظہار محمد رسول نگری صاحب، جو ہمارے استاد محترم قاری یحییٰ رسول نگری صاحب کے صاحبزادے ہیں، کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہمیں کچھ واعظ و نصیحت سنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور حضرت مولانا قاری اظہار محمد رسول نگری صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تر قسم کی تعریفات بزرگی برتری اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ درود و سلام برحمت کائنات سید الاولین والآخرین
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر پر ہو۔ اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو اللہ تعالی نے احسان قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے یعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ، جہاں پر یہ فرمایا وہاں پر یہ بھی فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ یہ تم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جو اللہ نے تمہارے اندر جناب محمد رسول اللہ کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور اسلام جب آیا تو کفار مکہ جو تھے ان کی حالت کیا تھی اور ان کی حالت کو اسلام نے بدلا کیسے؟ مکہ کے جو کافر تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر 20 سال لڑتے، اور وہ باتیں کیا ہوتی؟ گھوڑ دوڑ کے اندر اگر کسی کا گھوڑا جیت جاتا تو دوسرے قبیلے والے لڑائی پر اتر آتے جو ہار جاتے۔ اس چھوٹی سی بات پر 40 سال جنگ ہوتی، سینکڑوں لوگ دونوں طرفوں سے مر جاتے، مگر اس کے باوجود ان کی دشمنیاں ختم نہیں ہوتی۔ مگر جب اسلام آیا تو اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دلوں کے اندر سے کدورت، نفرت، حسد اور بغض کو ختم کرتا ہے۔ آپ اگر مسلمان ہیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، اقرار اسلام بھی کرتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، ہر چیز کو مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کے اندر سے کدورت و نفرت، حسد اور بغض اگر نہیں نکلتا تو سمجھ لیجیے اپنے اسلام کی فکر منائیں، غور کریں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں۔ اسلام لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام نہیں ہے کہ جس نے لا الہ زبان سے کہہ لیا وہ کافی ہے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ یہ تو عمل کا مذہب ہے، یہ دلوں کو صاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تو یہ نہیں کہا میرا نبی تمہیں دکانداری سکھائے گا۔ ہاں تجارت کا طریقہ تو ایک اسلام آفاقی قانون دے گا، مگر تمہیں ذمہ داری کے طریقے بتائے گا، فلاں کرے گا نہیں، بلکہ فرمائے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تمہیں کتاب حکمت سکھائی جائے گی اور اس کے ذریعے تمہارے دلوں کو مطہر کیا جائے گا، پاک کیا جائے گا، صاف کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، ہم لا الہ پڑھتے، نمازیں پڑھتے، مسجد میں آتے جاتے، دین اسلام پر واری واری جاتے، ہر اچھے نیک کام پر قربان ہوتے، مگر اگر ہمارے دلوں کے اندر سے قدورت و نفرت، حسد و بغض وہ نہیں گیا تو غور کرنا پڑے گا ایک لمحہ رک کے کہ کیا میں اسلام کے اندر ہوں بھی یا نہیں۔ بات کر لینی کوئی آسان ہے؟ نعرہ لگا لینا مسلمان ہونے کا کوئی آسان کام ہے؟
ہم نے تو تماشا بنا دیا اسلام کو. اسلام اور جو مسلمان ہوتا ہے، مسلمان کا معنی پتہ کیا؟ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ مسلم اسے کہتے ہیں، اونٹ کی رسی دیکھی جو اس کی مہار ہوتی دیکھی آپ نے؟ اونٹ کی جو رسی ہوتی ہے نا، اسے مسلم کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس رسی کو بچہ بھی پکڑ لے تو اونٹ دائیں بائیں حرکت نہیں کرتا. اسلام کی مثال اونٹ کی مثال ہے، اور مسلم اس رسی کی مثال ہے. اگر ہمارے ناک میں اسلام کی رسی پڑ گئی پھر دائیں بائیں ہلنا نہیں، جو اسلام کہتا ہے اس کے مطابق کرنا. مگر شیطان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان چلا جاتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ شیطان کو؟ شیطان خدا کے مقابلے میں باقاعدہ خدا ہے. اس کا اتنا بڑا سسٹم ہے کہ میں آپ کو بتاؤں آپ حیران رہ جائیں. اتنا بڑا نظام ہے اس کا. اور اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اللہ تو مجھے بس مہلت دے دے، پھر دیکھنا میں تیرے بندوں کا شکار کیسے کرتا ہوں. مجھے مہلت دے ذرا. اللہ نے کہا جا تجھے مہلت ہے. کہنے لگا اب دیکھنا تماشا، میں تیرے بندوں کے آگے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، یہاں تک کہ موت کا دم نکلتے تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لو ٹھیک ہے، ہاں سب کے خلاف سازشیں بھی کرتے رہو، حق بھی مارتے رہو، لوگوں کے پر ظلم بھی کرتے رہو، زیادتیاں بھی کرتے رہو، سازشیں بھی کرتے رہو، لڑاتے بھی رہو. اور اس کے باوجود میں تو حیران ہوں، کیا ہم لوگوں نے مرنا نہیں ہے؟ اور یار جب مریں گے تو کس منہ سے قبر میں جائیں گے؟ کس منہ سے؟ اور وہاں پر فرشتے ہمارا استقبال کریں گے یا جوتے ماریں گے کہ تم کیسے غلیظ انسان ہو، نام کچھ لیتے رہے، کرتے کچھ، کہتے کچھ. لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں وہ کام کہتے ہو جو کرتے نہیں. آج جس طرح عرب کے جو دیہاتی تھے نا، عرب کے الاعراب اشد کفرا ونفاقا، وہ کفر میں بھی سخت تھے، نفاق میں بھی بڑے سخت تھے. آج ہم سب کا یہی حال ہے. میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، کہ آج ہمارا دل نماز پڑھنے کو تو بڑا کرتا ہے مگر کسی کو معاف کرنے پہ نہیں کرتا. کیوں؟ انا خود غرضی، عزت. حالانکہ اللہ کہتے ہیں عزت تو تمہارے لیے ہے ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں جو تم چاہتے ہو عزت، اللہ کہتے ہیں عزت تو تمہاری ہے ہی نہیں، عزت تو میری ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. اللہ کہتے ہیں عزت میں اللہ کے لیے، میرے رسولوں کے لیے، اور جو میرے مطیع فرما بردار ان کے لیے. عزت ان کے لیے. پتہ نہیں کون سی عزت لے کے پھرتے ہم سارے. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، تزکیہ کر لیں اپنا تزکیہ. وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا معنی ہے اپنے اندر کو دھو لے، اپنے اندر کو دھو لے. اور اندر دھویا کیسے جاتا ہے؟ اس کا سب سے پہلا کلیہ، اندر پاکیزہ کیسے ہوتا ہے، صاف کیسے ہوتا ہے، اس کا پہلا کلیہ
جناب رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی آ جاؤ، سارے چودھری آ جاؤ، سارے چودھری آ گئے۔ آپ نے فرمایا آج میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود کا لین دین کا ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور دوسرا فرمایا آج کے بعد جتنی دنیاوی دشمنیاں ہیں سب کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد پتہ کیا ہوا؟ جب آپ نے اعلان کر دیا، صحابہ نے مان لیا، پھر اس کے بعد پتہ کیا ہوا؟ تاریخ کا ایک ایسا بڑا معاہدہ جسے مواخات مدینہ کہتے، وہ پھر دنیا نے دیکھا۔ جو دشمن تھے جب وہ بھائی بنے تو پتہ کیا کہتے؟ مسجد نبوی کے اندر ایک قریشی کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا، قریشی ایک انصار کو مہاجر کا بھائی بنایا، انصاری کھڑا ہو جاتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری زمین آدھی میرے مہاجر بھائی کو دے دو، میرا مال میرا سونا اتنا میرے مہاجر بھائی کو دے دے۔ اور یہ نہیں کہا، ساتھ یہ بھی کہا میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو بیوی یہ پسند کرتا ہے وہ بھی اسے دے دے۔ اس طرح پھر ہوتا ہے، اسلام ایسے کارنامے کرتا ہے کیونکہ حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ حقیقت آج اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا جو جسم ہے نا، ہمارا جسم، اس کے 2 حصے، اس کے کتنے حصے ہیں؟ 2۔ ایک کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق آسمان کے ساتھ۔ اب جو جسم ہمارا سامنے نظر آتا ہے، یہ جو میں سامنے بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے، اس کا تعلق ہے زمین کے ساتھ۔ کپڑا زمین سے آتا ہے، دودھ زمین سے آتا ہے، خوراک زمین سے آتی، گندم زمین سے آتی، دنیا کی ہر چیز، لوہا، چاندی، سونا، پانی، ہر چیز زمین سے۔ کس لیے؟ اس جسم کے لیے۔ یہ سارا کچھ کس کے لیے؟ اس جسم کے لیے۔ اور اس جسم کا دوسرا حصہ ہے روح۔ روح آسمان سے آیا، زمین سے نہیں آیا، آسمان سے آیا۔ اس کی خوراک بھی آسمان سے آتی، اس کی خوراک بھی آسمان سے آتی۔ اور جو آسمان سے خوراک آتی ہے نا، وہ بڑی پاکیزہ خوراک ہوتی ہے۔ جو آسمان سے خوراک آتی وہ کیا ہوتی؟ توجہ، وہ بڑی پاکیزہ ہوتی ہے، اور وہ لگتی پتہ کسے؟ وہ جو خوراک آسمان سے آتی وہ لگتی ہے پاکیزہ دلوں کو، ہر دل کو نہیں لگتی۔ اب آپ کہیں گے ہاں یار بات تو ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کیسے وہ غذا نہیں لگتی۔ نماز ہم پڑھتے، ہمارے دل ٹھیک نہیں ہوتے، اندر سے حسد، بغض، کینہ، دشمنی، عداوتیں ختم نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب کیا؟ اوپر والی غذا لگ نہیں رہی۔ آئی صاحب، اوپر والی غذا لگ نہیں رہی، صرف نیچے والی لگ رہی۔ روٹی کھا رہے جسم ٹھیک ہے، دودھ پی رہے جسم ٹھیک ہے، کپڑے بڑے خوبصورت نظر آ رہے، لگ رہی ہے نا، مگر اندر ٹھیک نہیں، کیونکہ اوپر والی غذا اثر نہیں کر رہی۔ اوپر والی غذا اثر کیسے کرے گی؟ کیسے اثر کرے گی؟ وہ تب اثر کرے گی جب ہم ہر ایک کو معاف کر دیں گے، ہمارا دل ہلکا پھلکا ہو جائے گا، روح پرسکون ہو جائے گی، روح پرسکون ہو جائے گی۔ اور جب روح پرسکون ہوگی تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر
آپ سبحان اللہ بھی کہیں گے، اس کا اثر آپ کے چہرے پر بھی نظر آئے گا، دل کے پر بھی آئے گا۔ درود پڑھیں گے، اس کا اثر آپ کے چہرے پہ بھی نظر آئے گا، دل پہ بھی نظر آئے گا۔ کوئی عبادت کریں گے وہ پھر آپ کے وجود کا حصہ بن جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ نمازیں بھی بڑی پڑھی، رات کو بھی جاگے، مگر طبیعت پر اثر کوئی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آگے تو پھاٹک لگا ہوا ہے، آگے تو پھاٹک لگا ہوا ہے اور اس نے روکا ہوا ہے ہر اثر کو۔ دل تک تو بات پہنچ ہی نہیں رہی، دل تک تو بات پہنچ ہی نہیں رہی، اثر کیسے کرے؟ اللہ اللہ اللہ۔ اس لیے آپ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، میرا خون ہے، میں آپ کا خون ہوں۔ مجھے بڑا غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، کوئی بھی میرا جاننے والا عزیز و اقربا میں سے ہو، دور سے ہو، قریب سے ہو، جب وہ لوگ لڑتے ہیں نا آپس میں، اور لڑتے مال دنیا کے لیے لڑتے ہیں، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اس مال کے لیے لڑتے جو ان کا ہوتا نہیں ہے، اس کے لیے لڑتے جو ان کا ہوتا نہیں۔ میرے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی کہ میرے پاس کروڑوں روپیہ ہمارے پاس ہے، بہت بڑے ذمہ دار ہیں، 300-400 مربے کے بھاول نگر کی طرف، کوئی ایسا نسخہ بتائیں سکون آ جائے، کوئی ایسا نسخہ بتائیں سکون آ جائے۔ اب سکون تو تب آنا جب یہ پھاٹک کھلے گا، پھاٹک کھلے گا، ڈائریکٹ آسمان سے اللہ کی رحمت آنا شروع ہوگی، فضل ہونا شروع ہوگا، سکون ہو جائے گا۔ وہ بہلول تھا، ایک بہت بڑا بہلول دانا کے نام سے مشہور ہے، بڑا فقیر آدمی تھا، ملنگ آدمی تھا، خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں، اور اس کی باتیں بڑی مثالیں بڑی موجود ہیں۔ ہارون الرشید کے محل کے نیچے نہ بیٹھا، باہر جو تھڑا وغیرہ بنا ہوا تھا اس پر بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ ہارون الرشید نے اوپر سے دیکھا کہ بہلول بیٹھا ہے سخت سردی میں۔ اب ہارون الرشید کو پتا تھا وہ بہلول کسی کی مانتا نہیں تھا، خلیفہ کی بھی نہیں مانتا تھا، اپنی مرضی کرتا تھا۔ اس نے جب صبح دیکھا ہارون الرشید نے پچھلی رات تو بہلول سویا ہوا ہے، اٹھا، دن کے ٹائم جب ملاقات ہوئی اس نے پوچھا ہاں بہلول بتا تیری رات کیسے گزری، تیری رات کیسی گزری؟ بہلول نے کہا خلیفہ آدھی تیرے جیسی آدھی تیرے سے اچھی، آدھی تیرے جیسی آدھی تیرے سے بہتر۔ ہارون الرشید کہنے لگا لو یہ کیا پاگلوں والی بات ہے، مجھ سے بہتر کیسے؟ تو ننگے فرش پر سویا، میں مخمل کے بستر پر سویا، محل میں سویا، تیری میری رات کیسے برابر ہو سکتی؟ بہلول نے کہا ہارون الرشید جب تو جاگ رہا تھا تو تو حساب کر رہا تھا اپنے خزانے کا، اپنی دنیا کا، اپنے ملک کا حساب کتاب لگا رہا تھا، میں اس وقت اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ اور جب تو سویا نہ تجھے پتا تو کہاں سویا، جب میں سویا نہ مجھے پتا میں کہاں سویا، لہذا سونا تیرا اور میرا برابر اور جاگنا میرا بہتر۔ یہ ہوتے اللہ والے، پتہ نہیں کیا نکالنا ہے۔ آج کتنے جو ہیں سب کے باپ اکثر زیر زمین ہے، ان کے باپ کدھر ہے ان کی قبروں کا بھی شاید نہ پتا ہو آج کی نسل کو۔ اس لیے دیکھیں اچھائی کرنی ہے نا تو پھر پوری کی پوری کریں۔ میں آپ کو بتاؤں اچھائی کرنی ہے تو پھر ساری کی ساری کریں، یہ نہیں یؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہودیوں کی طرح آدھا دین مان لیا آدھا چھوڑ
چھوڑ دی. ایسے نہیں ہوتا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اس لیے میں تو آپ کے دلوں پر دستک دینے کے لیے بیٹھا ہوں. میں کوئی خطیب تو ہوں نہیں, میں تو ایک مدرس آدمی ہوں, استاد ہوں, پڑھاتا ہوں. میں نے کہا چلو فارغ وقت ہے, قاری صاحب نے کہہ دیا, میں بھی بیٹھ جاتا ہوں تاکہ جلسے کا ماحول بننا شروع ہو جائے. مگر آپ کے دلوں پہ دستک دے رہا ہوں کہ حقیقت کو سمجھیے. یہ حقیقت نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, یہ حقیقت نہیں ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. سچی بات, اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. میرا بھی مزاج آج سے 2-3 سال پہلے نا بڑا عجیب و غریب تھا. بڑے سیاست کے لیے بھاگ دوڑ کرنی, جھوٹے پرچے کرانے, خود پہ ہونے, بڑی تماشا گیریاں. مگر جب والد صاحب فوت ہوئے نا, دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی. ابو جب فوت ہوئے تو کرونا کا عروج تھا اور ڈی سی کی طرف سے یہ پابندی لگائی گئی کہ جنازے پر کوئی نہیں آئے گا. میں کہا ٹھیک ہے. اس نے ہمیں پیغام بھیجا کہ جنازہ بہت مختصر کرنا ہے. میں نے کہا جی ہم کسی کو پیغام نہیں بھیجتے, اور اگر کوئی آ گیا تو اس کو روک نہیں سکتے. تو وہ کہنے لگا, مجھے ڈی سی نے کہا کہ کوئی بات نہیں, اگر کوئی آئے 100-200 بندہ آ بھی جائے تو کوئی خیر ہے, بات ہے, کوئی بات نہیں. مگر جب ہزاروں لوگ کرونا کے باوجود جنازے پہ آئے تو بعد میں مجھے کہنے لگا یہ اتنی مخلوق کہاں سے آ گئی. میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں, جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں, جنہیں دنیا کی کوئی چاہ نہیں, منصب کی کوئی چاہ نہیں. میرے والد نے زندگی بھر نہ کبھی زمین کو پسند کیا, نہ کبھی کسی گھر کو پسند کیا, نہ کسی کوٹھی کو پسند کیا, نہ کسی کار کو پسند کیا. مگر میں نے کاروں والے, کوٹھیوں والے, زمینوں والے, ان کے پیچھے دھکے کھاتے دیکھے. اللہ فرماتے کہ جب تم میرے بن جاؤ گے میں دنیا کو ذلیل کر کے تمہارے پیچھے لگا دوں گا. اللہ. اس لیے میرے محترم بھائی اور بزرگوں, خیر خواہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سارے کے سارے اندر کو دھو لو. دیکھنا کتنا مزہ آتا ہے. معافی کا جذبہ پیدا کرو. کچھ نہیں ہوگا, میں آپ کو بتاؤں, کچھ نہیں ہوگا. ابھی ہم یہاں بیٹھے, ہم سارے مر جائیں نا سارے, کل صبح کو کچھ بھی نہیں ہونے والا. ہم سارے 10-10 مربع زمین کا یہاں بیٹھے بیٹھے مالک بن جائے, پھر بھی کچھ نہیں ہونے والا, کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ عام ہی خیال ہے کہ شاید کچھ دنیا کو ہو جائے. نہ میرے آنے سے, نہ جانے سے, نہ آپ کے آنے جانے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. میں امید کرتا ہوں کہ آج میں نے بات چلائی دن کے ٹائم میں کچھ بزرگوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ. میں نے کہا کہ آپس کے جو معاملات ان کو ختم کریں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جج فیصلہ کرے تو اسی من لینے, اور اگر ہمارا امام فیصلہ کرے تو ہم نہیں مانتے. جج کرے جو سارا دن حرام کھاتا ہے, پتہ نہیں کتوں پڑھ کے کی کچھ کر کے آیا, وہ فیصلہ کرے تو چنگا ہے. اور جو سارا دن قرآن پڑھتا ہے وہ فیصلہ کرے تو غلط ہے. اس لیے آؤ آپ کتاب اللہ پر اپنا فیصلہ کر لو, مسجد میں بیٹھ کے بات کر کے اپنے معاملات سلجھا لو, اپنی دنیا میں بہتر کر لو, اپنی آخرت بھی بہتر کر لو. اسی میں میری آپ سب کی بھلائی ہے. اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.